آج کی رات کائنات کی وہ عظیم ہستی، کائنات کی طاقتور ترین ہستی، عادل ترین ہستی، عالم امکان کا زاہد ترین، متقی ترین، بہادر ترین ہستی اور عالم اسلام کا مظلوم ترین ہستی، جس کے جانے سے جبرائیل بھی مضطرب ہوئے اور آواز دینے لگے الا قد قتل علی ابن ابی طالب، الا قد قتل علی المرتضی، الا تحدمت ارکان الہدی، ہدایت کی بنیادیں ہل گئی ہیں جس ہستی کے جانے سے۔ یہ نفرت کی تلوار، یہ ابن ملجم کی تلوار نہیں تھی، یہ حسد کی تلوار تھی، یہ رذالت کی تلوار تھی جو فضیلت کے سر پہ آ گئی، یہ جہالت کی تلوار تھی جو آسمان علم و حکمت کے سر پہ آ گئی تھی، یہ نفرت کے کانٹوں کی تلوار تھی جو محبت کے خوشبو کے سر پہ آ گئی، یہ انسانیت کی سوچ کی پستی کی تلوار تھی جو فکر بشر اور معراج بشریت کے سر پہ آ گئی۔ انسان اپنے رب ذوالجلال کے ساتھ باندھے ہوئے عہد و پیمان پر جب عمل پیرا نہ ہو تو یہی صورتحال ہوتا ہے۔ آج یہ طالبان، یہ داعش، یہ خبائث، یہ خبیث لوگ، یہ آل یہود، آل سعود، ان کی جو ہمارے طرف جو ظلم ہے، بربریت ہے، بحرین میں جو کچھ ہو رہا ہے، شام میں، ہمیں اس سے کوئی تعجب نہیں ہے۔ جو کچھ علی مرتضیٰ کے ساتھ، حیدر کرار کے ساتھ، حسین کے ساتھ، بعد از محمد مصطفیٰ فاطمہ زہرا کے ساتھ ہوا ہے، یہ اس میں سے، اس کے ہزار میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ دیکھنا یہ کہ کن کن شخصیتوں کے اوپر، جس پر جبرائیل امین جن کے دروازے پر بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، فرشتے درزی بن کے آتے ہوں، ان کے اشارے پر جنت کے طعام حاضر ہوتا ہو، آسمان کا سورج اپنا گردش روک کے پلٹ کے آتا ہو، درخت اپنے اشارے سے، ان کے اشارے سے ہٹ کے ان کے لیے سجدے میں گرتا ہو، کنکرے زمین سے جب اٹھاتے ہیں تو یہ تسبیح پڑھنے لگتے ہوں، ان کی طرف اگر کوئی ٹیڑھی آنکھ بھی اٹھا کے دیکھتا ہے تو قتل سے کم نہیں ہے، چیزائے کہ تلوار اٹھائی جائے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی حیدر کرار جیسا اتنا بہادر انسان، اتنا بہادر انسان، کیوں انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی؟ کئی کتابوں کا بھی میں مطالعہ کر کے آ رہا ہوں۔ جواد مغنیہ کا مارکہ آرا کتاب ہے، الشیع والحاکمون، جس میں سکوت علی پر مفصل بحث کی ہے، پہلے بھی میں مطالعہ کر رہا تھا، آج بھی خصوصی طور پر الشیع والحاکمون، مفصل گفتگو کی ہے سکوت علی اور اس کے علل و اسباب پر، اور روایت نقل کی ہے اس میں۔ حیدر کرار فرماتے ہیں میرے اندر 7 انبیاء کا اسوہ موجود ہے، میرے سکوت میں 7 انبیاء جس میں اولو العزم انبیاء بھی ہیں، ان کا سکوت میرے لیے ماڈل ہے، جس کی وجہ سے علی ابن ابی طالب ابھی خاموش۔ سب سے عظیم اور قدیم نبی حضرت نوح کی آیت ذکر کیا ہے، رب انی مغلوب فانتصر، پروردگار اس قوم نے مجھے مغلوب کر دیا ہے، میں تیری نصرت کا محتاج ہوں اور منتظر ہوں۔ ابراہیم خلیل شیخ الانبیاء، انی اعتزلکم وما تعبدون، میں تم سے بھی دور رہنا چاہتا ہوں اور جس کی طرف تم لوگ جس کی عبادت کرتے ہو اس سے بھی دور رہنا چاہتا ہوں۔ یوسف صدیق زندان کی تاریکی اور گہرائی میں جا کے فرماتے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، زندان کی تاریکی میرے لیے زیادہ عزیز ہے دربار مصر میں جس خباثت کی طرف مجھے بلایا جاتا ہے اس سے۔ حضرت موسیٰ اولو العزم نبی خود فرماتے ہیں جب مجھے جان کا خطرہ ہوا اور خوف ہوا تو میں تمہارے شہر سے دور چلا گیا۔ محمد مصطفیٰ مجبور ہو گئے حبش سے، مکے سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے اور اس قوم کو چھوڑنے کے لیے۔ تو کسی نے سوال کیا 25 سال حیدر کرار خاموش رہے اور 4 سال میں 3 جنگیں لڑی گئی، تو جواب ہاں امام رضا علیہ السلام سے سوال ہوا کسی نے، صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز۔ اللہم صلی علی محمد
فرمایا کیوں آپ کا مولا آپ کا بابا 25 سال کسی سے جنگ نہیں کی، خاموش رہے، 2 سال 10 سال 13 سال 25 سال بنتے ہیں؟ مولا نے فرمایا میرے جد امجد میں، میرے جد امجد کی سیرت اور اسوہ ان کے لیے ماڈل ہے کہ جس طرح سرور کائنات مکی زندگی میں خاموش رہے آوان و انصار کی کمی کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے، اور مدنی زندگی میں 83 جنگیں لڑی آوان و انصار کی قدرت کی وجہ سے، کثرت کی وجہ سے، حیدر کرار کی ذات میں اسوہ چمک رہا ہے محمد مصطفیٰ کا، کہ وہاں خاموشی اور یہ ادھر جنگ، اور جنگ بھی ان کے ساتھ کی گئی۔ جس حیدر کرار کی مظلومیت خون کے آنسو ابھر آتے ہیں، ابن عباس جو کزن ہیں مولا کائنات کے، رو رو کے داغ علی میں، مظلومیت علی میں نابینا ہو گئے ہیں، مظلومیت علی میں، اور کیا سے کیا بیانات ان کے احادیث میں موجود ہیں۔ فرمایا امیر المومنین فی حدیث الانشاد، انشاد یعنی حجت پوری کرنے کے لیے جو گفتگو ہوئی، فَأُنشِدُكُمُ اللَّهِ حَلْ تَعْلَمُونَ، لوگوں کیا جانتے ہو یہ ان رسول اللہ قال، پیغمبر اسلام نے فرمایا لما اسری بی الی السماء السابعہ، پیغمبر نے فرمایا جب مجھے 7ویں آسمان پہ لے جایا گیا، رفعت الی رفاق، بلندی کی طرف گیا، من نور ثم رفعت الی حجب من نور، نور کے حجابوں کو بھی بے کراس کر کے گیا، فوعد النبی الجبار لا الہ الا اللہ اشیاء، فلما رجع من عنده نادى مناد من وراء الحجب نعم الاب ابوک ابراہیم و نعم الاخ اخوک علی۔ نور کے حجابوں کے پیچھے سے آواز آ گئی، اے محمد مصطفیٰ تیرے آبا و اجداد میں بہترین باپ ابراہیم ہے، اور تیرے بھائیوں میں بہترین بھائی حیدر کرار علی بن ابی طالب۔